السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو یور چینل الکنز۔ آج ہم نے جو عنوان چنا ہے کافی انٹرسٹنگ ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا، پاکستان بطور ریاست مدینہ۔ آج اس موضوع پہ ڈاکٹر صاحب سے سوال و جواب کا سیشن رکھا ہے ہم نے، تاکہ ہمارے ذہن میں موجود سوالات کے جواب حاصل کیے جا سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے؟ جی اللہ کے ساتھ دعائیں آپ۔ تو ڈاکٹر صاحب آج جو آپ نے عنوان سنا ہی ہے، جیسے میں نے بتایا کہ پاکستان بطور ریاست مدینہ، کافی انٹرسٹنگ یہ ٹاپک ہے ہمارا آج کا۔ تو میں کچھ سوالات آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں اور وہ میں آپ سے باری باری پوچھنا چاہوں گی، شاید میں بھی یہ ہماری کنورزیشن تھوڑی لمبی بھی ہو جائے، لیکن چلے آئیے آج ہم اپنے علم میں اور اضافہ کرتے ہیں۔ تو میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ ریاست مدینہ سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ریاست مدینہ سے مراد وہ ابتدائی ریاست ہے جو اسلام کے اس خطہ ارضی پہ وجود آنے کے بعد قائم ہوئی، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ النبی علیہ الصلوۃ والسلام میں پہنچے، اور پھر وہاں پہ جب مسلمانوں کی خاص تعداد ہوگی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اقتدار جو ہے وہاں پہ قائم ہوا، تو اس وقت جو ہے ریاست جو ہے وہ قائم کی گئی تاکہ اسلام کی تعلیمات جو ہے وہ لوگوں کے لیے آسان کی جائیں اور لوگوں کے لیے اس پہ چلنا آسان ہو جائے۔ چنانچہ اس میں جو بڑی موٹی موٹی باتیں ہیں وہ ہے کہ معاشی مساوات، ہر ایک آدمی کے لیے جو ہے روزگار کا ذریعہ، انصاف کی فراہمی تھی، اور جو کمزور طبقے تھے ان کے حقوق اور ان کا تعین تھا، ان کے لیے جو مظلوم طبقے تھے ان کی مدد، اور اس طریقے سے ایک فلاحی جو معاملہ تھا وہ قائم کیا گیا۔ تو یہ ایک چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ریاست جو آپ نے قائم کی وہ تو سراسر خیر، اور اس میں جو ہے آگے جتنی بھی ریاستیں قائم ہوئی دنیا میں مسلمانوں کی، وہ اسی ایک یعنی کہ چشمہ فیض بنا، اور اسی سے ساری کی ساری جو شاخیں وہ پھوٹی ہیں۔ جی چونکہ آپ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے اس نے ایک اصولی باتیں آپ کی ریاست سے قائم ہوئیں، اور انہی اصولی باتوں کو لے کر دنیا کی بہت بڑی جو ریاستیں ہیں وہ قائم ہوئی۔ جیسے آج مغرب کی ریاستیں جو فلاحی نمونہ پیش کر رہی ہیں، وہ نبی علیہ السلام کے بعد خلافت راشدہ میں جو اس میں امپرومنٹس آئیں وہ بالکل انہی کے اوپر بنیاد کر رہی ہیں۔ اچھا، تو میرا آپ سے دوسرا سوال ہے کہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا کیوں ضروری ہے؟ ہاں، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس زمانے کا پس منظر لینا پڑے گا جب پاکستان معرض وجود میں آیا۔ جی آپ کو شاید تھوڑا سا بیٹا یاد ہو کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا مطالعہ پاکستان میں جی کہ خلافت عثمانیہ جو ہے جب یہ پہلی جنگ عظیم ہوئی تو ختم ہو گئی، جی اور اس کے بعد جو مسلمانوں کی ایک سمجھ لو کہ مرکزی حکومت کوئی بھی نہ رہی۔ اس کے بعد میرے خیال چند ایک حکومتیں تھیں جن میں ایران کی حکومت تھی یا سعودی عرب کی، وہ بھی بیسیکلی حکومت جو ہے وہ سامراج کے طریقے سے آ کر معرض وجود ترک یعنی کہ حکومت کو ختم کرنے کے بعد قائم ہوئی۔ اچھا، اور زیادہ تر جو مسلمانوں کے علاقے تھے وہ یورپ کے مختلف جو ممالک تھے ان کے قبضے میں تھے۔ صحیح۔ اس زمانے میں جو خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ 1930 میں خطبہ الہ آباد علامہ اقبال نے دیا، جی تو جی اس میں ایک نظریہ، ایک جس کو ہم عموماً علامہ اقبال کو مصور پاکستان کہتے ہیں، جی انہوں نے سب سے پہلے یہ نظریہ قائم کیا کہ بھئی اب تو چونکہ مسلمانوں کی کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں رہ گئی جی جو کہ اسلامی بنیادوں پہ قائم ہو، جی چنانچہ انہوں نے ایک تصور قائم کیا کہ فلاں فلاں علاقے جو ہیں جن میں اب موجودہ پاکستان ہے اور مشرقی پاکستان جو کہ آج کل بنگلہ دیش کہلاتا ہے، اور کچھ انڈیا کے علاقے تھے، ان کی بنیاد پہ ایک خود مختار ریاست قائم کی جائے جی جو کہ اسلامی اصولوں کے مطابق مسلمان وہاں پہ اپنی حکومت قائم کر سکیں۔ صحیح۔ اور اسی بات کو بیٹا 1940 کی قرارداد پاکستان جو ہے اس کی بنیاد بنایا گیا، اور قائد اعظم کے اگر آپ ارشادات دیکھیں اور اس وقت کے جو ہمارے ذو ماہ ہیں، وہ سراسر نظر آتا ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک ایسی ریاست قائم کی جائے، خاص طور پر قائد اعظم کا جو یہ کہنا کہ ہم ایک پاکستان کو ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں جو پوری دنیا کے لیے ایک تجربہ گاہ کی حیثیت رکھتی ہو، جی یعنی مسلمانوں کی وہ ریاست جو کہ نبی علیہ السلام نے ایک زمانے میں قائم کی، اس کے اصولوں کی بنیاد پر قائم ہو، جس میں نہ صرف مسلمانوں کو آزادی ہو پر اقلیتیں جو ہیں جو اس میں رہ رہی ہوں وہ بھی بڑے اچھے آسن طریقے سے رہ رہی ہوں، اور مسلمانوں کا جو ایک مثالی نظام ہے اس کو قائم کیا جا سکے۔
اور اس حوالے سے ہمیں خاص طور پر جو دیکھنا پڑے گا کہ قائد اعظم علیہ رحمہ جو ہے انہوں نے جب 1948 میں اسٹیٹ بینک کی بنیاد رکھی تو انہوں نے بڑا واشگاف الفاظ میں کہا کہ مغرب کا جو سامراجی نظام ہے، ان کا معاشی نظام جو ہے، کیپٹلسٹ جو معاشرت ہے، وہ اس وقت ناکام ہو چکی ہے، اور اس وقت پوری دنیا کے انسانوں کو ایک نئے معاشی نظام کی ضرورت ہے، اور یہ معاشی ضرورتیں صرف اسلام ہی پوری کر سکتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں خواہش رکھتا ہوں کہ اگلے سال جب میں آپ کا دوبارہ سالانہ اجلاس ہو تو میں اس میں آپ کی طرف سے یہ نظام جو ہے اس کو دیکھ سکوں اور پھر اس کو پاکستان میں امپلیمنٹ کیا جا سکے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ 1948 اس اجلاس کے چند ایک آدھ مہینے کے اندر ہی آپ کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد یہ ہمارا جو خواب تھا قائد اعظم علیہ رحمہ کی خواہش کے مطابق وہ اس وقت پورا نہ ہو سکا۔ قائد اعظم کے پاکستان کے قیام کے حوالے سے کیا نظریات تھے؟ ہاں، جیسے بیٹا میں نے ابھی بتایا کہ قائد اعظم جو تھے انہوں نے جہاں بھی بات کی، اگر ان کے ارشادات کو دیکھیں، ہمارے بعض سیکولر طبقے نے بدقسمتی سے اس کا مطلب غلط لیا۔ آپ کے ذہن میں ایک ایسا اسلامی معاشرہ تھا، چونکہ بر صغیر میں مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں کی، کرسچنز کی اور دیگر آبادیاں بھی تھیں، تو علامہ اقبال کا بھی یہی تصور تھا، اور قائد اعظم کا بھی یہی تھا کہ جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کو پاکستان میں ایک غیر اور ایک دوسرے نمبر کی جو سٹیزن شپ نہیں حاصل ہوگی، بلکہ وہ ویسے ہی حقوق رکھتے ہوں گے اپنے مذہب کے حوالے سے، اس کی تبلیغ کے حوالے سے جو اسلام نے غیر مسلموں کو عطا کیے ہیں، اور ان کے ساتھ برابری کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، اور لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ اسلام اور سپرمیسی جو ہے وہ اسلامی لا کی ہوگی۔ صحیح۔ اچھا، تو قائد اعظم کے بعد پاکستان کے ریاست مدینہ بنانے میں کیا کیا رکاوٹیں پیش آئیں؟ یہ بیٹا یہاں سے قائد اعظم کی وفات کے بعد بدقسمتی سے ایک ایسا رجیم جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اگر گو کہ ہماری پیدائش سے وہ پہلے کی بات ہے، جو تاریخی حوالے سے ہم نے پڑھا ہے، اس میں بیٹا یہ نظر آتا ہے کہ جو آج کل طائف الملوکی جو آج میرے خیال 1988 سے لے کے 2007 اور اس کے بعد اب کچھ عرصے سے چل رہی ہے، کچھ اس طرح کے حالات ہی ملک میں افراتفری کے اس وقت پیدا ہوئے، اور اس کی بیٹا وہی وجہ تھی کہ قائد اعظم علیہ رحمہ جب پاکستان بننے کا خواب جو ہے وہ قریب تر ہوا، اور جو یہ لوٹے اور فصلی بٹیرے تھے وہ دوسری پارٹیوں سے نکل کے پھر مسلم لیگ میں آنا شروع ہو گئے۔ قائد اعظم کی زندگی میں تو وہ اتنا کامیاب نہ ہو سکے، لیکن قائد اعظم کی وفات کے بعد جب صورتحال پیدا ہوئی، لیاقت علی خان کے زمانے میں بھی ان کی دال اتنی نہیں گلی، لیکن لیاقت علی خان کے زمانے میں بھی انہوں نے اتنی زیادہ مشکلات پیدا کی۔ مثال کے طور پر جو ہماری آئین ساز قانون ساز اسمبلی تھی، اس نے اپنے آئین کو مکمل کرنا تھا، لیکن آپ اندازہ کریں بیٹا کہ 1947 میں پاکستان کو وقتی طور پہ 1935 کا جو ایکٹ تھا انڈیا کا، جو انگریزوں نے دیا ہوا تھا، اسی کو انہوں نے تھوڑی سی امینڈمنٹس کے ساتھ عارضی طور پر پاکستان کا قانون اور آئین کا اس کو درجہ دیا، اور کہا کہ ہم اپنا آئین بنائیں گے۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ 1947 14 اگست کے بعد سے لے کے 1956 تک جو ہے پاکستان کا آئین نہیں بن سکا۔ یہ کیا ہوا کہ ہر روز ہر نئے دن حکومتیں بدل رہی تھیں، اور اس وقت ہماری کچھ اسٹیبلشمنٹ اور دیگر جو ادارے تھے، اور خود سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو بکے ہوئے سیاستدان تھے، ان لوگوں نے جو دوسری حکومتوں سے دوسری وقتی مفادات کے لیے مسلم لیگ میں داخل ہوئے، ان لوگوں نے یہ صبح اور پارٹی رات کو اور پارٹی ہو جاتی تھی، تو یہ لوٹائزم کا بیٹا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا۔ اور سب سے بڑی جو اس دور میں جو میں سمجھتا ہوں کہ برا ہوا، وہ علماء کے ساتھ برا ہوا۔ قادیانی مسئلے کو یہ جو مرزائی ہیں ان کا مسئلہ اٹھایا گیا، اور کہا گیا کہ یہ جو مختلف فرقے ہیں یہ تو اکٹھے رہ نہیں سکتے، یہ تو بالکل آپس میں لڑتے رہتے ہیں، یہ تو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، یعنی کہ پروپیگنڈا جو آج آ کے مسلمانوں کے خلاف، اور وہی جو ایجنٹ تھے مغرب کے وہ اسمبلیوں میں آ چکے تھے، وہ ہر وقت جو ہے وہ ان کا رونا پیٹتے رہتے تھے۔ اسی حوالے سے بیٹا پھر 1951 میں مختلف علماء مکاتب فکر کے شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی سارے اکٹھے ہوئے، انہوں نے ایک اجلاس میں 22 نکات پیش کیے، جس میں یہ ان لوگوں کے تمام جو سوالات تھے ان کے جوابات دیے گئے،
اور کہا گیا کہ بھئی آپ ان بنیادوں پہ، یہ 22 نکات ہم آپ کو دے رہے ہیں، ان بنیادوں پہ اپنا آئین کو وضع کریں تو ہمارے مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، پاکستان میں سپرمیسی اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقہ کار کی ہوگی، اور اس کے بعد جو باقی چھوٹی موٹی باتیں ہیں وہ اس طریقے سے سالو ہو سکتی ہیں۔ اچھا، تو میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی؟ ہاں بیٹا، میں ابھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی تو جو میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ علماء کے حوالے، پھر یہ جو علماء کے 22 نکات تھے جی، یہ بیٹا جی مجبوری بن گئی سیاست، جو مسلمانوں جو علماء کو رگید رہے تھے، کبھی قادیانی مسئلے میں کبھی کوئی مسئلہ اٹھایا جاتا اور مسلمانوں کو آپس میں جو فرقے بازی کو اٹھایا گیا، علماء کو قید کیا گیا، پھانسی کی سزائیں جو ہیں ان کو سنائی گئیں۔ بہرحال 1956 کا آئین پھر بیٹا جو بنا، جی، اس میں علماء کے 22 نکات کو پیش نظر رکھا گیا، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہوئی کہ 1958 میں پھر مارشل لا آ گیا، اور اس مارشل لا کے بعد بیٹا جی یہ جو ہماری جو نہ تو پاکستان میں غیر سودی نظام قائم ہو سکا، معاشی اسلامی نظام نہ آ سکا، اور حالانکہ 1956 کے آئین میں سود کے نظام، سود کو حرام قرار دیا گیا۔ اس کے بعد جب 1962 کا آئین ایوب خان کے دور میں بھی آیا، اس میں بھی اس کو سود کو حرام قرار دیا گیا، اور اسلام کو لاگو کرنے کا جو ہے وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اندازہ کریں کہ یہ جو طبقات تھے مختلف، یہ اس قدر غالب تھے کہ انہوں نے پاکستان کا جو آئین تھا اس میں اسلام کا لفظ نکال دیا 1962 کے آئین میں۔ لیکن جب پھر لوگوں کا رد عمل آیا تو لوگوں کے رد عمل کے، علماء کے رد عمل سے آگے پھر ان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان اس میں ڈالنا پڑا۔ صحیح۔ ہاں، اب آپ کا جو سوال ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل ضیاء الحق کا، یہ ایک دور ایسا ہے، آپ اس میں دیکھیں گے کہ پاکستان جب 1971 کے سانے کے بعد ٹوٹ گیا، تو اس وقت بیٹا ہماری 1971 کے 72 کے اندر تھوڑا شعور میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم دیکھ رہے تھے، تو اس الیکشن کو چھوٹی عمر میں ہم نے معمولی سا ہمیں اندازہ ہوتا ہے ایک جیسے سینس ہوتی انسان کو، لیکن باقی 1973 میں جب یہ آئین بنا پاکستان کا، اور اسی زمانے میں یہ قادیانیوں کے اگینسٹ جو ہے ایک بہت بڑی تحریک جو تھی وہ چلتی آ رہی تھی، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو اللہ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اس نے ایک بڑی فراغ دلی کے ساتھ اس مسئلے کو لیا اور اس کے اوپر قومی اسمبلی میں ڈسکشن کی، علماء کا اس نے نقطہ نظر جانا، اور اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے پوری اسلامی دنیا میں ہی ختم کر دیا۔ چنانچہ قادیانیوں کو نہ صرف پاکستان میں غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا، بلکہ پوری اسلامی دنیا نے پاکستان کی اس قرارداد کو تسلیم کیا، اور اس وقت بیٹا یہ میں سمجھتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کے نام پہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس کی کوششوں سے یہ پاکستان کے اندر اور پوری دنیا میں ہمیشہ کے لیے مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا۔ صحیح۔ اچھا، تو میں ایک اور سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بے نظیر اور نواز شریف، بیٹا یہ بہت دور کی بات ہے، ابھی تو آپ ابھی جو اہم بات ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا دور جو ہے اس میں اہم بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اس کا سوشلزم کا ایک تصور تھا۔ اچھا، مسلمانوں کے ہاں جو علماء تھے ان میں اس معاملے سے بڑی کچھ تحفظات تھے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کچھ تھوڑا سا جو یہ جو کچھ عریانی اور اس طرح کے معاملات، ٹی وی اور ریڈیو کا استعمال جو ہے، اور اس طرح کے معاملات میں آزادی جو تھی، آزادی فکر کے نام پہ کچھ چیزیں جو اسلامی معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے وہ امڑ کر آنا شروع ہو گئی۔ چنانچہ علماء نے اس چیز پہ ریزسٹ کیا، اور اس کی بنیاد پہ ذوالفقار علی بھٹو کو کافی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اور بیٹا ایک بڑی اہم بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ 1947 سے لے کے 1977 تک، جب تک ذوالفقار علی بھٹو کا دور رہا ہے، بڑی پاکستان کی خوش قسمتی تھی کہ یہاں پہ بڑے قادآور علماء، نیک نام اور اچھے لوگ، یعنی کہ لوگ تھے جن کا فکر اچھی تھی، انہوں نے گو کہ وہ حکومتوں میں نہیں رہے، لیکن حکومتوں میں باہر رہ کر بھی انہوں نے حکومتیں جو جتنی بھی ہماری آئیں ان کو پاکستان کے خلاف کام کرنے کا موقع نہیں دیا، اور اپنی پوری رکاوٹ پیدا کی۔ پوری طریقے سے انہوں نے جو عوام ہے ان کا سہارا لیا، عوام کے سہارے کے ساتھ انہوں نے ایک اس میں جماعت اسلامی کو ہم لے سکتے ہیں، جمعیت علماء پاکستان کو لے سکتے ہیں، اور جمعیت علماء
پاکستان جو نورانی صاحب تھے ان کی جماعت تھی. تو یعنی مولانا مودودی ہیں, مولانا مفتی محمود ہیں, اور مولانا شاہ احمد نورانی ہیں, مولانا شبیر احمد عثمانی, مطلب بڑے بڑے نام ہیں. ان میں سے کوئی آدمی جو ہے اس طرح, اور یہ تمام مکاتب, اس میں کوئی ایک مکتبہ فکر کی بات نہیں میں کر رہا, تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور حکومتوں کو انہوں نے رائے راست پہ رکھا. تو یہ ہے وہ دور ہے. ہاں البتہ بیٹا ضیاء اللہ کا جب دور آیا, اس نے یہ جو مسلمانوں کے اندر جو افراتفری تھی ذہنی طور پہ, فکری اعتبار سے, لیکن ہم بدقسمتی ہے کہ حالانکہ اس کے دور کے اندر بہت سارے اقدامات لیے گئے, لیکن اب میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کیا مجبوریاں تھیں. اس کے اندر جو مثلا زکوٰۃ کا نظام قائم کیا گیا, لیکن وہ لولا لنگڑا تھا, جس کی وجہ سے اسلام کا جو سمجھ لیں کہ تشخص تھا وہ خراب ہوا. میں یہ نہیں کہتا اس بیچارے کی نیت بری ہوگی, ہر آدمی جو ہے وہ اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے, یا اس کے جو ریاستی حالات تھے, اس کے جو نیچے اس کے پتہ نہیں کون سی مجبوریاں تھیں ضیاء اللہ کے لیے کہ وہ ان چیزوں کو ویسے نافذ نہ کر سکا جیسے نافذ ہونا چاہیے تھا. اس طریقے سے حدود آرڈیننس جو ہے اس کا استعمال غلط ہوا, وہ غلط طریقے سے امپلیمنٹ ہوا, اس کے اوپر شاید ہوم ورک نہیں تھا یا اس طریقے سے محنت نہیں کی گئی. تو بہرحال یا اس وقت کی جو ریاستی مشینری تھی جو کہ مغرب کی تعلیم یافتہ ہے, جو شاید چاہتی نہیں ہے ہمیشہ سے, یہ میں 1947 کا میرا جو پی ایچ ڈی کا تھیسز ہے, میرا ایم فل کا تھیسز ہے, اس میں نے اس پر پوری ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے کہ کس طرح سے یہ ہمارے جو مغربی تعلیم یافتہ طبقہ تھا اور یہ جو ہمارے مغرب کے بکے ہوئے ہمارے سیاستدان تھے, میں ساروں کی بات نہیں کر رہا, لیکن اکثریت لوٹائزم جو تھی ان لوگوں میں پائی جاتی تھی, اور اسلام کے ساتھ جو ان کی تعلق داری تھی وہ اتنی مضبوط نہیں تھی. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, بدقسمتی یہ ہے, میں سیاستدانوں سے بھی زیادہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے جنہوں نے ان پالیسیز کو بنانا تھا, ان پالیسیز کو, اسلام کی پالیسیز کو آگے امپلیمنٹ کرنا تھا. جیسے میں نے بھی کہا کہ سود کا نظام جو ہے وہ اسٹیٹ بینک نے ختم نہیں نہ کیا, اس میں تو ہماری جو سیاستدان ہیں انہوں نے تو جو آئین بنائے اور اس میں باقاعدہ سود کو حرام کرنے کے لیے بات کہی گئی, لیکن اسٹیٹ بینک نے بالکل اس کے اوپر ذرا بھی کام نہیں کیا دیانتداری کے ساتھ. اور وجہ یہی تھی کہ وہی مغربی معاشی نظام کے جو پروردہ لوگ تھے وہ ہمارے اسٹیٹ بینک میں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا صحیح. تو میں اب اگلا جو سوال ہے وہ بیسکلی ہے, بے نظیر اور نواز شریف دور حکومت میں اس سمت میں کیا اقدامات لیے گئے تھے؟ اب یہ بیٹا ہماری بالکل شعور کے ساتھ میں نے اس دور کو دیکھا ہے 1988 سے آنورڈ جو ہے بے نظیر تک. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسلامی نقطہ نظر سے پاکستان کا انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ ایک افسوسناک دور ہے, جس میں ضیاء اللہ کے دور کے بعد چلو اس میں تھوڑا بہت کام ہو رہا تھا, لیکن اس کے بعد یہ دور صرف جمہوریت کے نام پہ حکومت حاصل کرنا اور حکومت حاصل کر کے دوسرے کو نیچے گرانا اور لڑائی اور جھگڑے کے علاوہ بیٹا اس میں کوئی کام نہ تھا. اور اس میں جو بیٹا ہماری اسلامی جماعتیں تھیں ان کا رول بھی بڑا بدقسمتی سے وہ جو ہمیں 1977 تک نظر آتا ہے وہ بیٹا جی وہ رول ختم ہوا. وہ بھی وہی گفتگو کر رہے تھے جو کہ پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, جمعیت علماء اسلام, جمعیت علماء پاکستان, یہ جتنی جماعتیں آپ سمجھ لیں کہ ان کے نام مختلف ہمیں نظر آتے ہیں, ان کے لیڈرز مختلف نظر آتے ہیں اس دور کے اندر, لیکن ان کے اندر کوئی بات وہ نظر نہیں آتی جس میں ہم کہہ سکیں کہ یہ جو اسلامی جماعتیں جو ہیں اسلام کے لیے بے حیائی بیٹا عام ہوئی. اور اس دور میں کسی طرح سے اسلام کی آبیاری کے لیے کسی اسلامی جماعت نے بیٹا وہ کام نہیں کیا جو ہونا چاہیے تھا. اور یہ ہم اس دور کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ افسوسناک دور ہے. اس دور میں اسلام کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی رہی ہے. ویسے میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی, ہم نے جس طرح بھی آپ نے کہا کہ یہ بے حیائی کافی عام ہوئی, لیکن یہ ہم نے سنا تھا کہ جس طرح جب مارشل لا لگا تھا, آپ کو بھی ہو خیال کہ جنرل مشرف جب آئے تھے تب بھی لوگوں نے کہا کہ یہ کافی زیادہ جو ہے اس چیز کو فروغ ملا ان چیزوں کو, اور کافی ساری چیزیں ختم ہوئیں. اور جس طرح لیڈیز کے لباس کے اوپر لوگوں نے بڑا کرٹیسائز کیا, تو اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں بیٹا وہ میں وہی بتا رہا ہوں کہ اسلامی جماعتوں کا رول, جیسے میں نے ابھی اب سے کہا کہ جب تک 1977 تک یہ جماعتیں حالانکہ حکومت میں یا ریاست کے جو ایوانوں میں نہ ہونے کے برابر تھیں,
لیکن ان کی اتنی طاقت تھی، جی اسٹریٹ پاور تھی، جی اور ان کے ساتھ اتنے ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے جی کہ وہ ریاستوں کو کام بے حیائی کا یا اسلام سے ہٹا ہوا کام کرنے ہی نہیں دیتے تھے. صحیح میں نے بیٹا یونیورسٹی میں دیکھا ہے کہ مال روڈ پہ جب UIT لاہور میں تھے جی تو 15 20 30 آدمی جمعیت علماء اسلامی جمعیت طلباء کے ہوتے تھے. جی تو مجال ہے کہ وہاں پہ کوئی کام یا یونیورسٹی میں کوئی ایسا فنکشن ہو سکے جس کی اوریانیت یا کس طرح کی بات ہو. لیکن یہ سارا رول بیٹا میں آپ کو بتا رہا ہوں 1977 کے بعد جو ضیاء الحق کے دور کے بعد جب یہ آیا رجیم، اس میں بیٹا اس حد تک اس ڈیمیج ہوا کہ کسی اسلامی جماعت نے اس طرح توجہ ہی نہیں کیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے وہ اپنا کردار ادا کرے. صحیح. اچھا تو میں اگلا سوال یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ عمران خان کا ریاست مدینہ کے حوالے سے کیا تصور ہے، اس کے محاسن اور خامیاں کیا ہیں؟ بیٹا عمران خان دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ وہ نہ تو دین کا تعلیم یافتہ آدمی ہے. پہلی بات ہمیں اس کے بارے میں مد نظر رکھنی چاہیے. جی اس نے کچھ چیزیں اپنی زندگی کے تجربات کے ساتھ سیکھی ہیں. جی جی اگر ہم اس کو آئیڈلائز کرنا شروع کر دیں گے تو بہت میرے خیال ہماری حماقت ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اقتدار کی طاقت دی، تو وہ جو اس کے ذہن میں تصور نبی علیہ السلام کی ریاست کا ہے، جو مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے اوپر اسلام کی فلاحی ریاست کا تصور تو ہے، جی لیکن وہ فلاحی ریاست کیسے بنے گی، اس میں سود کا نظام یا اس طرح کے غیر شرعی جو معاشی حلقے ہیں ان کو کیسے ختم کیا جائے گا، اس حوالے سے شاید اتنا کلیئر نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک حاکم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری چیزوں کو خود جانتا ہو. میرا نقطہ نظر سے اگر عمران خان جو ہے اپنے گرد جو ہمارے پاس ابھی بھی آج بھی اچھے علماء دین ہیں، جیسے مولانا تقی عثمانی ہیں، مفتی منیب الرحمان ہیں، اور اس طرح کے ہمارے پاس اچھے معتدل علماء ہیں. اگر اس طرح کے علماء کو وہ اپنے ارد گرد اکٹھا کرتا ہے اور ان کی مشاورت کی ایک کمیٹی بنا دیتا ہے وہ جو دین کے حوالے سے اس کی مدد کر سکے، تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کریڈٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر فضل ہے کہ اس نے ایک وہ نعرہ لگایا جو قائد اعظم کے بعد ہمیں بڑے عرصے کے بعد کسی حاکم کے منہ سے سننے کو ملا ہے. وہ اس میں کلیئر کہاں تک ہے، اس کی جو غلطیاں ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے اس کو ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی ہمارا موجودہ سیاستدان جو ہے، بھئی عمران خان بذات خود غلط ہو سکتا ہے، اس کے ذات کے اوپر آپ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے جہاں جہاں خامیاں ہیں، آپ ریاست مدینہ کو مطلوب کرنے کی بجائے اس کے اس نعرے کو مطلوب کرنے کی بجائے بھئی آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کریں کہ یہ فلاں چیز جو تم کہہ رہے ہو اس کو کرنے کے لیے یہ چیزیں چاہیے. انسان بیٹا کوئی ایک دن میں ٹھیک نہیں ہو جاتا. یہ ایک مغرب کا آدمی پڑا ہوا جس کو لوگ جو ہے وہ اپنے زبان میں ہمیں تو اس کو اس طرح سے نہیں جانتا، لیکن بہرحال جو اس نے بات کی ہے، اس نے جس طرح سے مغرب کے ساتھ UNO میں جس طرح بات کی ہے، اور جس طرح سے اس نے اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عقیدت کا احترام کا اظہار کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں میں سے ذوالفقار علی بھٹو کے بعد کوئی ایسا لیڈر جو UNO میں بول سکے، جس نے اپنے قوم کا سر جو ہے فخر سے بلند کیا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ واحد لیڈر ہے ذوالفقار علی بھٹو کے بعد جس نے قوم کو اس کی عزت اور غیرت اور اس کی حمیت جو ہے اس کا اظہار دلوایا ہے. اللہ کرے ہمارے باقی لیڈر بھی، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ہماری تمام لیڈرشپ جو ہے یہ ریاست مدینہ کا نعرہ جو ہے شہباز شریف صاحب کو بھی اٹھا لینا چاہیے، اور یہ ہمارا ساروں کا ایک سب کا نعرہ ہے. اس ریاست مدینہ کو حاصل کرنا پاکستان کی بنیادوں میں، آپ کو بیٹا جیسے پتہ ہے کہ پاکستان کی بنیاد ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. بالکل. اچھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان کو اس حوالے سے کیا اقدامات لینے کی ضرورت ہے؟ جیسے بیٹا میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جو عمران خان ہے وہ کوئی سیاسی مذہبی اسکالر نہیں ہے. جی بالکل. دین کی تعلیمات کو اس قدر نہیں جانتے ہیں، اور ویسے کوئی بھی بندہ ہر چیز کو نہیں جانتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو خاص طور پر جو حکمران لوگ ہوتے ہیں یا جنہوں نے قیادت کرنی ہوتی ہے، وہ اگر اپنے ساتھ اچھے مشیر اور اچھی جو تنظیم سازی کر لیں، میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں جو میں مشورہ دے سکتا ہوں کہ ایک تو قانون سازی کے حوالے سے پاکستان میں جو کیسے کہتے ہیں کہ جو وہ تحریک انصاف ایک بات کرتی ہے
کہ بھئی ہم نے پاکستان میں رول آف لا کو لانا ہے. جی رول آف لا لانا ہے تو بھئی جو ہمارا یہ بگڑا ہوا قانون ہے جی اس کے حوالے سے آپ اس کو کیسے چینج کریں گے؟ اس کے اوپر عمران خان حکومت میں آ کر کرے گا تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. جی اس کے حوالے سے ابھی ان کے پاس لائرز کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور ممکن وہ کام کر بھی رہے ہوں, لیکن میری ذاتی طور پر رائے ہے کہ وہ ایک ایسی کمیٹی بنائی ہوئی ہو, چھوٹے چھوٹے لیول پہ کمیٹیاں بھی ہوں اور بڑی بھی ہوں, پھر ان کے اجلاس ہوں اور ایک آدھ مہینے میں 1.5 مہینے میں یا 2 مہینے میں وہ کمیٹیاں اپنی سفارشات ابھی سے مرتب کریں اور اس کو پبلش کریں, لوگوں کو سامنے وہ ایک آئین منشور کی شکل میں لے کر آئیں کہ بھئی ہم پاکستان کا جو انصاف کا نظام ہے اس کو کیسے بدلیں گے, اس میں کیا کیا بڑی بڑی تبدیلیاں لے کر آئیں گے کہ انسان کو فٹ سٹیپ کے اوپر انصاف ملے گا. اور دوسری چیز کہ ریاست مدینہ بنانی ہے, تو ریاست مدینہ یہ بہت اچھی بات ہے, ان کا ایک منشور کا, اور جو ہمیں ان کے مختلف انٹرویو سنے ہیں ان سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں مخلص ہیں. جو انہوں نے یو این او میں جس طرح کی باتیں کی, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک مجھے ان کی بات اچھی لگتی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ آزادی نسواں کی بات تو کرتے ہیں, تو اگر عورت اپنے کپڑے اسکرٹ پہن کے بیٹھ جائے, سلیو لیس کپڑے پہن کے بیٹھ جائے, یا وہ بالکل برہنہ ہو کے بیٹھ جائے, تو اس کو تو آپ کچھ نہیں کہتے. لیکن اگر ایک مسلمان عورت با پردہ ہو کر اپنا اسکارف پہن کے آتی ہے یا اپنا پردہ کر کے آتی ہے تو وہ آپ کو تکلیف دیتی ہے. وہ بھی تو عورت ہے جو اپنے لیے یہ چیز چوز کر رہی ہے. تو یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ایگزامپل تھی جو مغرب کو اس نے دی, اور اس کے اوپر مغرب کے پاس کوئی سوال کا جواب نہیں تھا. جی اچھا, تو ڈاکٹر صاحب اب آخری 2 سوال, بہت ہماری لمبی ہوگی ہے گفتگو اور مزہ تو بہت آ رہا ہے, لیکن آخری 2 سوال یہ ہیں کہ کیا دوسری پارٹیاں بھی ریاست مدینہ بنا سکتی ہیں, اور اسلامی جماعتوں کا اس حوالے سے کیا کردار رہا ہے؟ جی بیٹا, میں نے جیسے بھی کہا کہ جو ہماری تمام پارٹیاں ہیں, میرا خیال کہ یہ بطور مسلمان کے ہمارا منشور ہونا چاہیے ہر پارٹی, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا منشور دے کہ بھئی ہم نے نبی علیہ السلام کے طریقے کو, قرآن و سنت کو ریاست پاکستان میں اس کو کیسے لے کر آنا ہے. اقلیتوں کو جیسے آج دیکھیں, آج کے دور کے کچھ تقاضے مختلف ہو گئے ہیں. آج کے تقاضوں کے مطابق ہم اقلیتوں کے ساتھ کیسے چلیں گے, فارن افیئرس کیسے چلیں گے, اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت میں آنے کے بعد نہیں کام ہونا چاہیے, یہ کام حکومت میں باہر ہوتے وقت ہونے چاہیے, تاکہ جو اسلام کا جو نظام ہے وہ وقت جو امپلیمنٹیشن کے لیے کسی ایک پارٹی کو ملتا ہے وہ بہت تھوڑا سا ہوتا ہے, 5 سال کا ہوتا ہے. تو 5 سال میں اگر وہ اس وقت ریسرچ کریں گے تو بھئی وہ تو پھر امپلیمنٹ نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے تمام پارٹیوں سے میری تو گزارش ہے کہ وہ ریاست مدینہ کو اگر سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اس میں درست نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو آگے لے کر آئے. اور اس طریقے سے دوسرا بیٹا اپنا حصہ کہا ہے اسلامی جماعتوں کا, ابھی تک بیٹا میں بتا رہا ہوں آج کے دن تک جو جماعت اسلام کا کردار تھا, جمعیت علماء پاکستان کا کردار تھا, جمعیت علماء اسلام کا کردار تھا, بیٹا اب بھی وہ بدقسمتی سے نظر ہمیں نہیں آ رہا. وہ ویسی کی ویسی لگتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں اور مسلم لیگ نون میں اور تحریک انصاف, بلکہ تحریک انصاف ان سے آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہے, لیکن یہ باقی جماعتیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایک ہی سکے کا ایک ہی رخ ہے, دوسرا رخ کہنا بھی ان کو غلط ہے. صحیح. چلیں ناظرین و خواتین و حضرات, آج کافی ڈیٹیل میں ہم نے گفتگو کی پاکستان بطور ریاست مدینہ. اگر آپ کو یہ انٹرسٹنگ لگی ہو ویڈیو تو یہ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور انشاءاللہ جلدی ہم آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.